أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الایمان بالقدر الفصل الثانی یہ بھی تقدیر پر ایمان کے حوالے سے جو ہے وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور یہ اس کا دوسرا چیپٹر ہے۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سنا ہے رسول اللہ کو، ان اول ما خلق اللہ القلم ہے القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ قلم ہے۔ وقال اکتب، تو اللہ نے فرمایا اکتب، لکھو، قلم لکھو۔ قال ما اکتب، ما اکتب یعنی ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، تقدیر لکھو۔ ما کانا، جو تھا، وما ہوا کائن، اور جو ہونے والا ہے، الی الابد، ابد تک۔ وعن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت عمر فاروق ہیں ان سے پوچھا گیا، سئلا پوچھا گیا، عن هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے لیا، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، ان کے پیٹھوں کے بارے میں کیا ہے؟ when your Lord took their offspring from the backs of the children of Adam۔ آگے پڑھتے ہیں، شاید یہ چیزیں کھل جائے کیا مطلب۔ قال عمر، یہ سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ یہ کیا آیت ہے؟ تو قال عمر بن الخطاب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا، یہ سأل عنہا، اس بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کیا کون سا وعدہ لیا گیا تھا بنی آدم سے۔ فقال خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر ان کا جو تھا وہ پیٹھ، ان کی پیٹھ کو مسح کیا یعنی پھیرا، اپنے دایاں ہاتھ اس کے اوپر پھیرا۔ فاستخرجہا، فاستخرج منہ، تو اس سے نکالا، ذریتاً، اولاد۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، خلقت ہؤلاء للجنہ، میں نے یہ جو لوگ ہیں یہ جنت کے لیے بنائے ہیں، وبعمل اہل الجنت یعملون، اور یہ جنتیوں کا عمل ہی کرتے رہیں گے۔ ثم مسح ظہرہ، پھر اپنے جو ہے وہ پیٹھ کو ان کے جو ہے وہ مسح کیا، فاستخرج منہ ذریۃ، اس سے پھر اولاد نکالی۔ فقال خلقت هؤلاء للنار، میں نے ان کو آگ کے لیے پیدا کیا۔ وبعمل اہل النار، اور یہ یعملون، اور یہ عمل اہل نار جو دوزخ کا عمل ہے اسی پر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں گے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، ففیما العمل یا رسول اللہ، ہے ففیما العمل، ہاں ففیما العمل، تو پھر یہ عمل کیا ہے جو ہم کرتے ہیں، اس عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ اذا خلق العبد، جب بندے کو بنایا، للجنت، ایک بندے کو اگر بنایا ہے جنت کے لیے، استعملہ بعمل اہل الجنت، تو اس سے عمل بھی جو ہے وہ لے گا اہل جنت والا، حتی یموتا، یہاں تک کہ وہ مر جائے گا، علی عمل، کسی عمل پر، من اعمال اہل الجنت، جنتیوں کے کسی اعمال میں سے کسی ایک عمل پر، فَيَدْخُلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اس پہ۔ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب وہ پیدا کرتا ہے کسی بندے کو آگ کے لیے، اسْتَعْمَلُهُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو اس سے کام بھی اہل نار کا لیتا ہے، حتی یموت علی عمل، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے کہ ایسے عمل پہ، من اعمال اہل النار، کہ جو اہل نار کے اعمال میں سے ایک عمل ہوتا ہے، فیدخلہ اللہ النار، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کر دے گا۔
یعنی یہ جو لکھا جا چکا ہے تقدیر میں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے مستقبل میں، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اسی پہ جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے، اور وہ پہلے سے بتا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عام بندہ بھی ایسے کرے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ چیز چنے گا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ چنے گا کیا۔ یہ آج کل تو یہ بہت عام ہو گیا ہے، پہلے بہت مشکل تھا، اس لیے اس پہ جو ہے وہ منع تھا، تقدیر کے بارے میں بحث کرنا، سوال کرنا، وہ سارا منع تھا، چونکہ انسان جو ہے وہ سمجھدار، اس کو سمجھانا مشکل تھا ان چیزوں کے بارے میں۔ لیکن اب چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو گئی ہیں۔ اب اس بارے میں نا وہ ایک کلپ ہے ڈاکٹر غلام ملک غلام مرتضیٰ صاحب کا، بڑا شاندار کلپ ہے، وہ اچھا کلپ ہے، وہ بڑا اچھا سرکولر بھی ہوگا بہت زیادہ، وہ میں آپ کو سینڈ کروں گا تقدیر کے حوالے سے، بڑا اچھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک دفعہ پھر آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں وہ جی بتاتے ہیں جی کہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو نا جی، اپنے، یہ بات تو سنا ہوا ہے میرا، لیکن کافی پہلے کا سنا ہوا ہے۔ ہاں میں نے بھی بہت پہلے سنا ہوا تھا، وہ مجھے بھی نہیں ملا، لیکن ابھی مل جائے گا شام، تو وہ اچھا ہے سننے کے لیے، اچھا ہے، بہت جی اچھا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے، میں بھی بڑا حیران ہو گیا تھا کہ بندہ ایسی باتیں کر رہا ہے، تو میں نے کہا میں یہ باتوں پہ یقین نہیں کرتا، جاؤ یہاں سے، میرا ٹائم ضائع نہ کرو، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ دفعہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھے کہا 40 چیزیں رکھ دی، اور اس نے پہلے سے کاغذ پہ لکھ لیا کہ میں کیا اٹھانے لگا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہاں سے میرا جو ہے وہ ماتھا جو ہے وہ ٹنکا، کہ میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، اگر یہ بندہ اس کو پتا ہے کہ میں کیا اٹھانے لگا ہوں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہی ہے کہ اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، تو سارا پہلے جی سے ہوتا ہے۔ تو یہ تقدیر کی مجھے کوئی ایک جو ہے نا وہ الجھن جو ہے وہ میری الجھی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ جی سولو ہونے لگی، اور اب یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ، اب یہ بچے بہت زیادہ کر رہے ہیں، انڈیا والے کر رہے ہیں بہت زیادہ، ابھی بہت سارے جعلی میجک جو ہے وہ دکھاتے ہیں، تو وہ پوچھتے رہتے ہیں آپ کو فروٹ کون سا پتا ہے، مجھے پتا ہے، وہ کہتے ہیں آم ہے، اب یہ آم جو ہے وہ سب کو ہی پسند ہوتا ہے، تو وہ پہلے سے ہے نا وہ نفسیات پڑھ کے آگے بتا دیتے ہیں۔ خیر، تو یہ چکر ہے کہ یہ آپ نے یہ سوال یہی تھا کہ عمل پھر کس لیے؟ تو فرمایا کہ عمل وہ جو عمل کر رہا ہے وہی تو لکھا ہے، وہی تو لکھا ہے جو وہ عمل کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ عمل لکھا ہوا ہے تو وہ کر رہا ہے، بلکہ یہی کرنا تھا۔ گوپی ہو کم ہوتے وقت نہیں شو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، وفی یدہ، اور ان کے ہاتھ میں تھا کتابان، دو کتابیں تھیں، فقالا، تو آپ نے فرمایا، اتدرون، کیا تم جانتے ہو، ما ہازانی، کہ یہ دونوں کیا ہیں، کتابان، یہ دو کتابیں، فقلنا یا لا یا رسول اللہ، آپ نہیں رسول اللہ، ہمیں نہیں پتا، الا ان تخبرنا، سوائے اس کے کہ آپ ہمیں خبر دیں کہ یہ کیا ہے۔ فقال للذی فی یدہ الیمنی، تو آپ نے وہ جو کتاب دائیں ہاتھ میں پکڑی تھی، آپ نے اس کے بارے میں کہا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، فی فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں اہل جنت کے نام لکھے، وہ اسماء آبائہم، اور ان کے آباء کے نام ہے، وقبائلہم، اور ان کے آباء، ان کے قبائل کے نام، ثم اجمل علی آخرہم، پھر اس کے بعد اجمال بیان کیا۔ اجمال تو خیر، اجمال کا مطلب ہوتا ہے جیسے کنکلوژن ایک طرح کا نا، میں دیتا ہوں کیا ترجمہ کیا اس کا، تو the tribes, okay, it is completed to the last man، completed to the last man، یعنی آخر تک لکھا جا چکا ہے، سارا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہے یا پھر میں کہوں کہ اختصار کے ساتھ ہے، سمرائز کیا گیا ہے۔ فلا یزاد فیہم، تو اس میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ولا ينقص منہ، اور نہ ہی اس سے کچھ کمی کی جائے گی، ابداً، کبھی بھی، یعنی پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ وقال اصحابہ، تو ان کے اصحاب نے کہا، ففیما العمل یا رسول اللہ، اچھا نہیں اسی کو دیکھیں، ولا ينقص من ابدا، ثم قال الذي في شماله، پھر آپ نے اپنے بائیں طرف جو کتاب تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اہل اسماء فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم، ثم اجمل آخرہم، آخری دوزخی تک کا نام بتا دیا، فلا یزاد فیہم، اس سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس سے کمی زیادتی نہیں ہوگی، ولا ينقص منہ ابدا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی کمی ہوگی۔
فقال اصحابہ، تو آپ کے اصحاب نے عرض کیا ففیما عمل یا رسول اللہ، عمل کہاں گیا پھر یا رسول اللہ؟ ان کان امر قد فرغ منہ، اگر تو معاملہ جو ہے وہ سارا اس سے فراغت ہو چکی ہے، تو اگر پہلے سے ہی فراغت ہو چکی ہے جنتیوں اور دوزخیوں کی، یہ معاملہ اگر ختم ہو چکا ہے، تو پھر یہ عمل ہم جو کر رہے ہیں. فقال سددو وقاربو، سددو کا مطلب ہے درست کرو، سددو وقاربو، قاربو کیا ہے؟ یہ دیکھو یار، who go to paradise no matter what he may you have done. اچھا یہاں ہے دیکھو. اچھا is the good of doing anything if the matter is already decided. What then, messenger of God, is the good of doing anything if the matter is already decided. کیا بات ہے یار، کیا کیا سب پیارا سوال ہے. یہ ریپلائڈ follow a right course. یہ کورس ہے، کورس ہی کہوں گا. کورس ایکشن کو کہتے ہیں، مطلب اچھا سیدھا راستہ. اچھا اچھا، یہ مجھے نہیں پتا کورس کا. اچھا یہ بھی معنی اس کا ہے. کیپ ایز نیئر ٹو اٹ ایز یو کین، یعنی کیا مطلب؟ قریب کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کرو اور نیکی کے قریب قریب رہو، یہی ہے معنی. جی ہاں. فإن صاحب الجنتی، تو یہ جو صاحب جنت ہوگا نا، جنتی جو ہوتا ہے، یختم له بعمل اہل الجنت، یہ جنتیوں کے عمل پہ ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے. وإن عمل أي عمل وإن صاحب وإن، اچھا اگر کوئی بھی کام وہ کرے لیکن وہ اہل جنت کے کاموں میں سے ایک کا پہ اس کے خاتمہ ہوتا ہے، خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے بس. وإن صاحب النار وإن صاحب النار، اور یہ جو دوزخی ہوتا ہے، یختم له بعمل اہل النار، یہ اہل النار کے عمل پہ ہی اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے. وإن عمل أي عمل، اس سے پہلے وہ کوئی بھی عمل کرتا رہے لیکن یہ ہو جاتا ہے اس کا خاتمہ دوزخی والے عمل پہ ہوتا ہے. ثم قال رسول اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدیہ فنبذہما، کیا کہا؟ گاڈ میسنجر دین میڈ اے گیسچر. گیسچر، یہ گیسچر کیا ہوتا ہے جو ہم پیدا کرتے ہیں؟ جیسچر، جی اشارہ سمجھیں یا ایکسپریشنز. ایکسپریشن کیا نا گیسچر. ود ہز ہینڈز تھروئنگ دا بکس اوے، کتابوں کو پھینک دیا، رکھ دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا نا، ایک سائڈ پہ کر دیا. کیا کیا ہے کتابوں کے ساتھ؟ in his hands throwing the books away. لکھا ہوا تو یہی ہے لیکن throwing لکھا ہے یہ لیکن نبذہ ایک سائڈ پہ ہے. ہاں کیا فرمایا؟ مطلب یہ کی بھی ہے، وہ تو اشارتاً سمجھا رہے ہوں گے نا. ہاں وہی ہے نا. اچھا ثم قال فرغ ربکم، اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا ہے تمہارا رب، من العباد، تمہارے اپنے بندوں سے، فریق فی الجنت فریق فی السعیر، ان کو ایک گروپ میں جنتی کرنے والے اور ایک گروپ میں جو ہے وہ دوزخیوں کو کرنے والا. فارغ ہو چکا اس چیز سے. بس یہ دیکھیں ہمیں کیا حکم دیا گیا، دیکھیں نا صحابہ کو کیا حکم دیا گیا تھا. سددو، سیدھے رہو، بس ایمان پہ رہو، سیدھے رہو. وقاربو، اور نیک عمل کے پاس پاس رہا کرو، مین روڈ کے ساتھ ساتھ رہا کرو. یعنی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ خطا کر جائے، گناہ کر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، لیکن پھر اب مین روڈ پہ آیا کرو فوراً، جی اچھے سے پھر پکے میں آیا کرو. کیونکہ آخر میں جو نیک عمل کرے گا نا، اسی کا اسی پہ جو ہے نا خاتمہ ہوگا، اور اسی پہ اس کا جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. واہ، یہ بھی اچھی بات ہے نا، مسلمان ہو جاتا ہے چیزوں سے. جی یہی تو ابو بکر صدیق نے بھی کہا تھا کہ کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا اپنے اوپر. یہ تو معاملہ بہت سخت ہو گیا اگر جنت صرف جو ہے وہ ایک حدیث آیت کریمہ تھی نا جس پہ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے ظلم نہیں کیا خود پہ گناہ کے ذریعے. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اس گناہ کی بات نہیں ہے، یہ شرک کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ بات تھی. تو ہر بندہ گناہ گار ہے. اچھا وعن ابی خزامہ عن ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قال سألت رسول اللہ، سأل تو ہونا چاہیے، میں نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، ارأیت رقن نسترقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیها. ہاں یہ اور معاملہ ہے، یہ ہے کہ ارائیتا، آپ کیا رائے دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، رقن، رقا کے بارے میں، رقیہ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ تعویذ کے بارے میں. نسترقیہا، جس کو ہم تعویذ کرتے ہیں، یعنی خود کو بچانے کے لیے کرتے ہیں.
نظر سے یا اور چیزوں سے، بیماریوں سے، یا یہ جو پھونک ہوتی ہے نا، دم کرنا. ودواءً، اور دوا جو ہے، جی نتداوا بھی، جسے ہم دوا کرتے ہیں اپنے امراض کا. وتقاتن، اور یا کوئی بھی جو ہے وہ چیز جس سے تقات، جس سے بچا جا سکتا ہے، نتقیہا، اس سے ہم خود کو بچاتے ہیں. یعنی کوئی بھی جو کیور ہوتا ہے ہمارا، وہ جو چیزیں جو ہم کرتے ہوتے ہیں خود کو بچانے کے لیے. حل ترد من قدر اللہ شیئا، اچھا یہ کیا موڑنے والی ہے، لٹانے والی ہے اللہ کی قدر کو کچھ بھی؟ یعنی اللہ کی تقدیر میں کوئی فرق لانے والی ہیں یہ چیزیں؟ یہ تینوں چیزیں ذکر کر دی. کوئی بھی چیز اگر ہو، کیا وہ ہمیں اللہ کی تقدیر سے بچا سکتی ہے؟ قال ہی من قدر اللہ، یہی تو قدر ہے اللہ تعالیٰ کی. واہ جی واہ، کیا بات، سبحان اللہ. یہی تو تقدیر میں لکھا تھا کہ تم دوائی کرو گے، تم خود کو بچاؤ گے، تم یہ کرو گے، تم وہ کرو گے. یہی تو تقدیر ہے. تو بچاؤ خود کو. ہر دوا کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک دوائی ہے. کیا بات ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس. ونحن نتنازع فی القدر، ہم لڑ رہے تھے، منازع کر رہے تھے قدر میں، تقدیر کے بارے میں. تو فغضب، آپ جو ہے نا غصہ ہو گئے. حتی احمر وجهه، یہاں تک کہ ان کا چہرہ مبارک ریڈ ہو گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. حتی، یہاں تک کہ کأنما فوقع فی وجنتیہ الرومان، وجنتیہ آبروؤں کو کہتے ہیں، رخساروں کو کہتے ہیں، وہ رومان کی طرح ہو گیا. لیکن یہ انار جیسے ہو گئے، بچے بچے انار جیسے ہو گئے، یعنی کہ لال ہو گئے. یہ فوقع کا معنی رومان، وہی نا رومان کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں رومان، یہ فوقع کیا تو انار ہوتا ہے نا رومان. ہاں رومان تو ہے، یہ فوقع کا معنی کیا ہے. He was angry and his face became so red that it looked as a pomegranate seeds. Seeds، ہاں seeds کیا ہوتے ہیں؟ seeds یعنی وہ دانا مطلب دانا ہو گیا. ہاں had جی been burst open on his cheeks، یعنی وہ انار کھل گیا ہو جیسے ان کے رخساروں پہ. جی جی. فقال، واہ کیا خوبصورت ہے. فقال اب هذا، کیا یہی کام تھا؟ عمر تم، اس تمہیں جس کے بارے میں آرڈر دیا گیا، کیا تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ تم اس بارے میں لڑو ذرا، تقدیر کے بارے میں؟ ام بہذا ارسلت الیکم، یا اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا تمہارے پاس؟ انما ہلک من کان قبلکم، یقیناً ہلاک ہو گیا ہے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. حین تنازعوا، جب وہ لڑے، فی ھذا الامر، اس بارے میں، اس معاملے کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں. عزمت علیکم اللہ تتنازعوا فیہ، میں نے عزم کیا، ارادہ کیا ہے، یعنی حکم دیتا ہوں کہ تم اس بارے میں نہ لڑو، بالکل بھی اس بارے میں بات نہ کرو، بحث نہ کرو اس بارے میں. آگے حدیث کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے صحت کے بارے میں. اللہ اکبر. عن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ خلق آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، من قبضۃ، ایک مشت سے. مشت یعنی خاک کی بات نہیں کی یہاں پہ، لیکن وہ مشت خاک سے. من قبضہا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اٹھایا، من جمیع الارض، ساری زمین سے، مختلف قسم کی مٹی کو. فجاء بنو آدم، تو اب بنی آدم آئے، پیدا ہوئے، علی قدر الارض، زمین کے مقدار، یا منہم الاحمر، زمین کی طرح، زمین کے مقدار کے برابر، یعنی زمین کے مزاج کے مطابق. منہم الاحمر، اسی میں تو ریڈ بھی ہے، والابید، سفید بھی ہے، والاسود وبین ذالک، اور اس کے درمیان بھی ہے، اس کو اسمر بولتے ہیں، اسمر درمیان والی. والسہل، اور سہل کا مطلب ہوتا ہے نرم. والحزن، اور حزن کیا ہے؟ غمگین کیا ہے؟ Adam are according with the earth, some red, some white, some black, some are mixture. Also smooth and rough.
یہ رف حزن کو لکھا گیا ہے، رف، اب پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، لیکن رف وہ سہل کا معنی الٹ جو ہے وہ حزن ہی آتا ہے، چلو۔ والخبیث والطیب، اور خبیث طبیعت والے بھی ہیں اور اس میں طیب طبیعت والے بھی ہیں۔ یہ زمین کے عناصر کی وجہ سے اس کی، یہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ نحن نقدس لک، یہ جو لوگ ہیں، تم اس کو پیدا کر رہے ہو لتفسد فیہا، جو یہ فساد کریں گے اور اس میں خون بنائیں گے، اس پہ کو دماء اور خون بہائیں گے، یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ حالانکہ انسان تو پیدا نہیں تھا، تو یہ کیسے کر دیا انہوں نے؟ تو اس میں ایک تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے نا، میرے خیال میں طبری ہے، کون سی تفسیر تھی، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ جو مٹی جس سے وہ آدم کو بنا رہے تھے، اور اس میں آگ، پانی اور مٹی اور ہوا شامل تھی، 4 عناصر تھے، وہ اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ جیسے دونوں چاروں چیزیں آپس میں مخالف ہیں، تو یہ کیسے اس کا مجموعہ بنے گا؟ تو یہ کیسی چیز ہوگی؟ تو یہ ایسے ہی کریں گے، پھر اس کے اندر وہ سرکشی ہوگی، آگ کی طرح جلاؤ ہوگا، لوگوں کو کریں گے، مٹی کی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ عاجزی بھی ہے، تو ہوا بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آگ بھی ہے، اور اس کے اندر پانی بھی ہے، تو مختلف طبیعتیں ہیں، تو یہ آپس میں جو ہے نا لڑیں گے، ایک ساتھ یہ رہ نہیں پائیں گے۔ جی تو یہ حدیث پاک بھی جو ہے نا، یہ بھی اسی کی طرح کی جو ہے تفسیر میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی تو اٹھایا ہے، تو زمین کی طبیعت میں یہ چیزیں تھی، اس لیے جو ہے وہ تو ان کے رنگ ایسے ہو گئے، لیکن طبیعتیں بھی ایسی ہیں، یہاں تو ظاہراً اور باطناً دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ انسان کے اندر ہے یہ چیز، اور یہ جب ہم فلاسفہ پڑھتے ہیں نا، فلاسفہ اسلامیہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ چیزیں پھر ہم پڑھتے ہیں، عناصر انسانی، 4 عناصر سے بنا ہوا انسان، اور یہ پھر ہر انسان میں طبیعت ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کی کھانے پینے کی چیزیں بھی بالکل سیم ہوتی ہے، وہ یعنی ہمیں استاد بتایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ جو فلاں شخص ہے نا، یہ ایسے ہے، اور اس کی طبیعت میں کیا کیا ہوگا، یہ سارا کچھ جو ہے نا بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا کرتا ہے۔ یہ جو دیکھتے ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، حمل اور سرطان اور سنبلا، اور یہ جو سٹارز دیکھتے ہیں، اس ہفتے کیا ہونے والا ہے تمہاری زندگی، اور اس کے بارے میں پھر ایک سٹار کو لے کے اس کی طبیعت کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے، اس کی شادی اس سے بہتر رہتی ہے، اور یہ کیا باتیں ہوتی ہیں، وہ یہی دیکھتے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں جو پیدا ہوا ہے وہ کس طبیعت کا بندہ ہوتا ہے۔ اور یہ مقدمہ ابن خلدون اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی یہ چیزیں اس طرح کی ڈسکس ہوئی ہیں کہ سورج کی شعاعیں جہاں جس طرح سے پڑ رہی ہیں، اس طرح کی طبیعت ہے لوگوں کے اندر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو آب و ہوا ہے اور ماحول ہے ارد گرد کا، وہ بہت زیادہ جو ہے میٹر کرتا ہے انسان کی طبیعت پہ۔ تو آپ کو اگر ویسے بھی اگر آپ کو سکون والی جگہ مل جائے اور آپ کے مزاج کے مطابق مل جائے، تو زندگی جو ہے وہ جنت ہو سکتی ہے، لیکن ایسے بہت کم ہوتا ہے، آپ غلط جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، غلط جگہ جو ہے سوسائٹی میں ہوتے ہیں، غلط ماحول میں ہوتے ہیں، صحبت میں غلط ہوتے ہیں، تو وہ سارا کچھ اثر انداز ہوتا ہے، سارا کچھ، اور یہ تو کتابیں بھری پڑی ہیں اس، اور یہ حدیث جی ہمیں بہت فائدہ دے گی یار، رواہ احمد و ترمذی، اب یہ حدیث پاک بھی جی، اچھی ہے۔ لیکن یہ جو اسٹارس کا چکر ہے سر، اس میں تو ایسی کامن باتیں لکھی ہوتی ہیں جس میں ہاں ہر وہ انسان اچھا، یہ جو جی کامن باتیں والے لکھنے والے لوگ ہیں نا، وہ اور لوگ ہیں، وہ تو لازمی بات ہے، وہ تو پتہ لگ ہی جاتا ہے نا کہ آج تم بڑے خوش ہو گئے، اور ہاں آج کل تمہارے، وہ تو بالکل نارمل سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیں نا، جو واقعی لکھنے والے لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، تو آپ حیران ہو جی جائیں گے کہ وہ واقعی وہ صحیح باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے تکے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ہوں یہ ہے، اصل میں یہ علم ہے، لیکن یہ ایسا علم ہے جس کے بارے میں امام غزالی نے کہا ہے نا کہ یہ مذموم علم ہے۔ رسول اللہ نے بھی جی فرمایا کہ یہ علم ہے، اور خیافہ کے بارے میں فرمایا انہوں نے، آپ نے فرمایا کہ یہ ہے، اور لیکن آپ ہوں کہتے ہیں، صحابہ نے کہا کیا کہ یہ تو نارمل سی بات ہے، اور یہ تو ہے، حقیقت ہے لوگوں کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا کفارہ کیا ہے کہ تم اس کو نا ماننے سے انکار کر دو، یعنی اس کے مطابق عمل نہ کرنا، جو تمہیں وہ بتائے کہ تمہارے اس مہینے ہفتے یہ کام ہونے والا ہے، یہ تمہارا ہفتہ ہوں کیسا رہے گا، تو فرمایا کہ تم کیا کرو کہ اس کے مخالف عمل کرنا، اور اس پہ عمل نہ کرنا، یہی اس پہ ایمان نہیں رکھنا، تمہارا ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جی ایک چونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ خوشخبری سنیں، یہ اکثر وہ لوگ دیکھتے ہیں جو وہمی ہوتے ہیں، جو نفسیاتی جی ہوتے ہیں، اور وہ صرف جو ہے نا نیگیٹو چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرے کیا برا ہونے والا ہے، کیا برا ہونے والا ہے، اور پھر اسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں سے، تو رسول اللہ نے فرمایا جی، کہ اس کا کفارہ یہی ہے کہ تم اس پہ عمل نہ کرنا، بس ایمان نہیں لے کے آنا، جو اس کا لکھی مطلب ہے ہوئی کہ ہے وہ اس علم کو کوئی موجود ہے۔ روک تو سکتا نہیں ہے، ہاں تو میں کہہ رہی ہوں جو لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی روک تو سکتا نہیں ہے۔ ہاں نہیں رکھ سکتا، وہی تو فرمایا کہ یہی تو لکھا ہوا تھا جو تم نے کیا، اللہ نے فرمایا، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ دیکھو نا، ایک تو کسی کے پاس جانا نہیں ہے، کسی بھی جوتشی کے پاس جانا نہیں ہے،
اور اگر ہو لیا دیکھا ہے تو اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ حدیث اگر سامنے آئے گی نا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ بھی صحیح حدیث پاک ہے. ابھی کبھی جی آتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. چلیے حدیث پڑھتے ہیں آخری. یا اللہ اکبر, یہ بس 11 بج گئے ہیں. ان انس سیدنا انس فرماتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے, دعا تھی, یا مقلب القلوب, یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے قلب کو, میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ. یہ وہی باتیں آ گئی ہیں وہ امام غزالی سکھا رہے تھے ہمیں دل کے بارے میں. دل صحیح ہوگا نا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. فقلت یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, آمنا بکا, ہم ایمان لائے ہیں آپ پہ, وہ بما جئت بھی, اور جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں. فہل تخاف علینا, کیا آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے ہمارے اوپر, یہی مانا ہوگا میرا خیال ہے نا. تو آپ نے قال نعم ان القلوب بین اصبعین, بے شک یہ جو دل ہوتے ہیں نا یہ 2 انگلیوں میں ہوتے ہیں, من اصابع اللہ, اللہ کی انگلیوں میں سے, یقلبها کیف یشاء, جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا رہتا ہے. او دو پروفیٹ, ڈو یو فیئر فار اس, ہاں یہی مانا اس کا, کہ آپ ہمارے لیے ڈرتے ہیں کسی بات پہ کہ ہمیں ایسا کچھ ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ دل ہے, بس دل کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے, باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہوئے ہوئے. اور یہ دعا زیادہ کرتے رہنا چاہیے, زیادہ کرتے رہنا چاہیے. یہ ابھی چلنے والا ہے, یہ باب چلنے والا ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہمیں ہوگا. کچھ یہ اچھی کتاب لکھی ہے کہ سارے ایک ہی موضوع پہ جمع کر دیے ہیں, تو چلو ہمیں کچھ ایک کنکلوژن مل جاتا ہے کسی بھی موضوع پہ. اور اس کی شروحات اگر ہو نا, شروحات ساتھ ساتھ میں نا تھوڑی بہت شروحات ہونی چاہیے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ذرا مفہوم کلیئر ہوتا ہے, اور حدیث کی جی آپ کے ذہن میں ہوتا بھی نہیں ہے, وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا جی چلو اچھا ہے, آپ کی وجہ سے ہمیں بھی پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. میں نے 2-3 سال پہلے پڑھائی تھی, لیکن اس کا پتہ نہیں کون سا باب میں نے پڑھایا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن یہ نہیں پڑھایا میں. لیکن یہ کتاب اصل میں میں یہ سے کسی کوئی بذات نئی خود بھی چیز کتاب کے نہیں ہے. جی جی, جی یہ مطلب یہ مجموعہ ہے احادیث کا نا, اس میں ہمیں سارے فلیور مل جاتے ہیں, یعنی ہر طرح کے ہر کتاب کا نا ہمیں یہاں, یہ میں بار بار دیکھتا ہوں یہاں پہ نیچے لکھا ہوتا ہے, نیچے کون سی کتاب سے لیا گیا ہے, کون سی کتاب سے لیا گیا, تو وہ ذرا آپ کو بندے کو ذرا نا, جیسے رواہ ترمذی و ابن ماجہ, اب یہ حدیث پاک ترمذی اور ابن ماجہ کیسے حسنتا سے ہے, تو وہ ذرا یہ ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہوں. لیکن یہ مشکوٰ شریف ہے بھی ایسی احادیث کا مجموعہ, تو یہ ہماری مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. بڑی اچھی کتاب ہے, بہت پیارا, بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں پڑھنے کا. تھوڑی سی آسان ہوتی ہے, اوپر اردو بھی لکھی ہوتی ہے, تو یہاں سے اور بھی آسان ہوتا, میرے لیے بھی ذرا زیادہ پڑھنا آسان ہوتا. لیکن چلو یہ بھی جی صحیح. آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کسی بک میں اردو انگلش دونوں لکھی ہوئی ہو, یہاں بھی ہاں انہوں نے ٹک وغیرہ تو کیا یا ویسے. آپ اردو سے بھی پڑھا سکتے ہیں مجھے, یہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, اچھا ہاں یہ آپ اپنے لیے اردو اور والی اس بھی میں اس استعمال میں کر. بھی اس میں غلطیاں بھی, زبردست کی غلطیاں بھی بہت ساری میں جی دیکھتا ہوں جی نا, ناموں کو بھی غلط لکھا ہوا میں ہے. اصل میں کسی نئی انفارمیشن کے انتظار میں ہوں, تو صحیح, اب کی کوئی نئی بات سیکھنے کو ملے, ہاں تو انشاءاللہ ابھی انشاءاللہ تک کریں تو انشاءاللہ. ساری ہاں حدیث ہم کو تک دیکھو, اب اس میں تو ہم تشریح میں کوئی نہیں جا رہے, تشریح میں تو ہم جا ہی نہیں نہیں رہے, ہے ہم ابھی تو تک. صرف ترجمہ کر رہے ہیں. اور تشریح میں جی جائیں گے نا, تو تشریح کیا کہتے ہیں اس کو, وہ تشریح میں پھر وہی آئے گا کہ اس کی اتنی شروحات ہیں کہ سینکڑوں میں ہے شروحات, مشکاة شریف کی شروحات بہت زیادہ ہے. جی آپ دیکھتا ہوں, میں کوئی اچھی سی کتاب دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھیں, کوئی تشریح بھی دیکھیں ہماری, کوئی آپ کو پسند ہو نا, ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور میں جو پڑھنا چاہوں گا پھر وہ میں نکالوں گا, میں دیکھ لوں گا. یہی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک. ہم ترجمہ کو دیکھیں اور چیز کو, مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات جی دیکھو تشریح کا فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو آپ کا ہے نا, جیسا مزاج ہے آپ کا, تو وہ یہی ہے کہ نا کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جائیں اس اصل جو ہے نا وہ کلمات سے. تو ہمیں ذرا فوکس کرنا چاہیے کلمات کے اوپر بھی, کہ جی جی لفظ کیا آئے ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں آسانی آئے اس سے. جی 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 ہم ٹھیک تو ہے. ویسے ہی پڑھ رہے ہیں نا, حدیث پڑھ رہے ہیں بس, یہ ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز آئے گی, وہی چیز ہے, وہی حدیث ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئے گی انشاءاللہ, وہی پرانی جی بات ہوگی. اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کوئی ایسی نئی بات ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہاں تو نہیں نہیں صحیح, سارا ہی پڑھنا پڑتا ہے. ہاں سارا پڑھنا پڑتا ہے. اور وہ اصل میں بس یہ چیزیں جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا برکت کے لیے پڑھتے ہوتے ہیں لوگ, وہ ریویژن ہو جاتی ہے, تذکیر ہو جاتی ہے, نصیحت مل جاتی ہے, بار بار نئی چیزیں, یہ چیزیں ساری پڑھی ہوئی ہیں. لیکن پھر ہم پڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ تازہ ہو جاتی ہے, ہاں یار یہ بھی چیز ہے. اب زندگی میں موڑ آ گیا, 5 سال کی پہلے پڑھی تھی اور طرح تھے ہم لوگ, اب کچھ اور ہے, اب کچھ اور چیز چاہیے مجھے, تو وہ مل گئی. جی تو یہ چلو اللہ کرے جی انشاءاللہ, نیت تو ہماری صاف ہے, اللہ کرے جی انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیے میں دیتا ہوں, کوئی تشریح ملتی ہے اچھی سی نا, میں وہ لگاؤں گا. ٹھیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔